جی اسٹوڈنٹس، اب ہم سٹارٹ آج کرتے ہیں بنیادی مضامین سورہ مائدہ کے۔ سورہ مائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو معاہدے پورے کرنے کی تاکید کی ہے، ٹھیک ہے، اور حلال اور حرام کے اصول اور قواعد بیان کیے ہیں۔ حالت احرام میں شکار کی حرمت بیان کی گئی ہے، یعنی شکار نہیں کرنا۔ مردار، مرا ہوا، مردار تو مرے ہوئے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مردار خون، خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے کو حرام قرار دیا، یعنی ان سب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ جانور بھی حرام ٹھہرائے گئے ہیں جو گلا گھٹنے یعنی گلا گھٹ کے مر جاتا ہے کوئی جانور، چوٹ لگنے سے مر گیا، یا پھر کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے، یا پھر گر کر مر جائیں، یا وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا لے، یہ سارے حرام جانور ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کسی جانور کا جو ہے گلا گھٹ گیا تو وہ گلا گھٹنے سے مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ چوٹ لگنے سے، ایسی چوٹ لگی ہے جو اس کی ہلاکت کا باعث بن گئی، لہٰذا وہ بھی حرام ہے۔ اور کسی یعنی جانوروں میں آپس میں لڑائی ہو گئی اور ایک کا سینگ دوسرے کو لگ گیا، تب بھی وہ دوسرا جانور مر گیا جس کو لگا، تو یہ سارے جانور جو ہیں یہ حرام ہیں۔ یا وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا لے، یہ بھی حرام ہے، البتہ اگر انہیں مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل کسی دو جانوروں میں آپس میں فار ایگزامپل لڑائی ہو گئی، ایک نے ٹکر دوسرے کو بہت زور سے ماری، لیکن اس دورانیے میں آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ مرنے والا ہے، اس سے پہلے ہی آپ نے اس پر چھری چلا دی، یعنی ذبح اسے کر لیا، تو وہ پھر اس کا گوشت حلال ہے، ورنہ ادروائز وہ حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ البتہ اگر انہیں مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے۔ بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیے جانے والے جانور بھی حرام قرار دیے گئے ہیں۔ حلال اور حرام کی تفصیلات ذکر کرنے کے بعد ایک بنیادی اصول ہے، اور وہ بنیادی اصول اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں جن کو اسلامی شریعت نے حرام نہیں ٹھہرایا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں اتمام نعمت اور تکمیل دین کا اعلان کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نعمت پوری کی پوری مکمل کر دی اور دین بھی مکمل کر دیا، یعنی دین کے تمام ارکان، فرائض، سنن اور احکام اور حدود بیان کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت